کہ رجب میرا مہینہ ہے، جو اللہ کا اللہ نے اپنی خصوصیت لگائی، یہ الگ چیز ہے، بڑی چیز ہے یہ، کہ اس کے اندر بڑا ہی عمل کہلائے گا، اگرچہ کھجور کے برابر ہو، اگرچہ ذرے کے برابر ہو، کیونکہ اسے اپنی طرف منسوخ کیا رجب کا اندر خدا کی مہینہ ہے، دین کی، دنیا کی، جو بھی کچھ اللہ سے مانگے اس میں مانگے، اسی میں خیرات کرے، اسی میں زکات دے، تاکہ دگنا چوگنا کروڑوں گنا پیدا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور جودی پہاڑ کے تہامہ پہاڑ کے برابر کو عمل خدا دے گا، وہ خدا کا نزدیک اتنا ہے، یہ اس کے کرم فضل کی انتہا ہے کہ ایک کھجور اللہ کا نام پر دو، پہاڑوں کو اپنے نام کے پتا سے لے کے ملے۔ دوسری چیز یہ ہے، آدمی پورے سال محنت کرتا ہے، بچہ بڑا کوئی جو بھی کوئی امتحان دینے والا ہو، پھر اس کے مہینہ وہ آتا ہے کہ جس میں وہ امتحان دیتا ہے، پھر اس کے امتحان دینے کے بعد رزق کی تاریخ آتی ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ تمہاری امتحان کا مہینہ ہے، سب انسان کا، مخلوق کا امتحان کا مہینہ ہے۔ کون کتنا پڑھے گا، کتنا پڑھا، کتنا خدا کا نام جپا، کتنا خیرات کیا، کتنا مجھے یاد کیا، کتنا میرے سے ڈرا، کتنا گناہوں سے بچا، کتنی نیکیاں کی، سب کچھ اس میں امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کا مہینہ ہے، شہنشاہ کا مہینہ رجب۔ تو یہ نفل یاد کرو، پڑھتے رہو، اتنے یہ 15 دن 14 دن باقی ہیں، اور چاروں کل آیت الکرسی، علم شریف، لیلا، علم نشرہ، لک صدرک، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ایک ایک دفعہ کتنا ملے گا؟ یہ زمین و آسمان تمہاری نیکیوں سے بھر جائیں گے، یہی نیکیاں تمہیں قبر میں بچائیں گی، یہی نیکیاں تمہیں میدان حشر جب پیاس لگے گی۔ جو کوئی یہ نفلیں پڑھے گا، جو کوئی یہ روزہ رکھے گا اس مہینے میں، جس نے 15 روزے رکھ لیے ہوں پہلی تاریخ سے 15 تک، اس پر روزہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن اتنی کی طاقت نہیں۔ لیکن جس نے اس میں 6 دن روزہ رکھ لیا، اس 28 29 30 دن کے اندر رکھ لیا، دوزخ کے قبر کے عذاب سے بچ گیا۔ جس نے پڑھ لی، جس نے آیت الکرسی پڑھ لی، جو بتا رہا ہوں چاروں کل کر پڑھ لی، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اس پر دوزخ بھی حرام ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی میں تمہیں وہ باتیں نوٹ کر کے بتا رہا ہوں جو خدا کے کرم کی انتہا دیے گئے ہیں، اس کے فضل کی انتہا دیے گئے ہیں، جو اتنی سی بات پر ایک آنسو کے برابر تمہاری تمام نیکیوں کو قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب کوئی 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ندا کرتا ہے کہ اس کا جو اعمال نامہ ہے، جس کے اوپر نے بدکاریاں عیاریاں مکاریاں کی، وہ پھاڑ دو، وہ پھاڑ دیتے ہیں۔ تمہیں اس کی قدر نہیں۔ وہ پہلے بھی قصہ سنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک لڑکا جوان ایک لڑکی پہ عاشق تھا۔ ایک دن موقع لگ گیا، یہی مہینہ ہوگا جیسا، جب وہ اپنے کپڑے اتار کے اس لڑکی کے پاس جانے لگا تو اس نے کہا یہ آج لوگ کہے کا مہینہ چاند دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا سے کھڑا ہوگا کپڑے پہن لیے، اور لڑکی نے کہا تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بڑوں نے رجب کے مہینے کا احترام کیا ہے، میں کیوں نہ احترام کروں؟ ہٹ گیا۔ صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کی زیارت کرو،
اس نے کہا ایسا کام کیا تو کام ایسا تھا بھی نہیں جو میں نے اسے چھوڑ دیا بڑوں کی وجہ سے، کوئی ویسے نہیں، لیکن میں نے احترام کیا کرنے کے، اسی لیے خدا نے تیرا احترام کیا اور تیرے نبی کو میری زیارت کے لیے بھیجا اور تجھے بخشش کی آواز دی، وہ مسلمان ہو گیا اور بہت بڑی اولیاء میں سے ہوا۔ تو یہ مہینہ اکرام کا ہے، احترام کا ہے، خدا کے احکامات اس میں اس پر چلنے کا وقت ہے، گناہوں کی توبہ کرنے کا وقت، ایک دفعہ توبہ، ایک دفعہ میں توبہ کرتا ہوں، کروڑوں دفعہ قبول کیا جائے گا، کروڑ سے قبول کیا جائے گا، ایک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے کروڑوں سے ضرور پڑھا جائے گا۔ اتنا زبردست شہنشاہ کے دوہتر اپنی نیکیاں، اپنی رحمتیں، اپنا کرم اور فضل برسا رہا ہے، اور پھر کہ تم ناشکری نہ کرو تو اس کا عذاب بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ کان کھول کے سن لو، جو ہمارا شکر نہیں کرتا ہم اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں کو 10 گنا بے حساب بھی دینا جانتے ہیں۔ تو بھائی یہ مہینہ اس میں کر لو، 27 تاریخ کو روزہ رکھ لیجو، روزہ سب رکھنے، مرنا سب کو ہے، سب خدا سے ملیں گے، سب کو قبر میں جانا ہے، کوئی تمہارا ساتھ دے گا، ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچہ، نبی نہ ولی نہ پیر نہ پیغمبر، سوائے خدا کے فضل کے۔ جب مجھے خبر میں رکھ کے آئیں گے جو کوئی پڑھنے والا ہوگا یہ قل هو اللہ اور ایت الکرسی، کہ جب اسے دفنات اس کے رضیع چلے آئے تو خبر آئے دوست آئے میرے رشتہ دار آئے بیوی بچوں، مجھے چھوڑ کر تم تنہائی غار میں کہاں جاتے ہو؟ کوئی جواب دے گا، سنے گا کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے میرے بندے تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے، میں تیرے قریب ہوں، تیرے پاس ہوں، تو نے اپنے بچوں کو پکارا، مجھے نہ پکارا، آج اسے پکارو، کل کو وہ تمہیں پکارے گا، تمہیں تسلی دے گا، کوئی پہنچانے والا کوئی ثواب نہیں پہنچائے، ایک دن پہنچائے گا، 2 بار پہنچا کون پہنچائے، کوئی پہنچاتا۔ آج تم وہ کام کر جاؤ کہ اس کے اثرات قیامت تک پاؤ، خدا تم سے خوش ہو، تم پہ رحمتیں برسائے۔ آج درود شریف پڑھ جاؤ، یہاں بیٹھ کے درود پڑھو گے، جہاں جہاں تک تمہارے درود کے اثرات یہ سانس جائے گا وہ تمہارے لیے گواہ بن جائے گی، یہ در، یہ دیوار، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دیوار، یہ ہر چیز گواہ ہو گئی ہے۔ سمندر کے قریب ہے، پورا سمندر گواہ، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں جو مخلوق خدا کی وہ گواہ، جنگل میں پڑھو گے درندے پرندے سانس درندے وہ تمہارے گواہ، درخت تمہارے گواہ، در و دیوار گواہ، زمین گواہ۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کتنا وہ کریم مطلق ہے، بہانہ کرتا ہے تمہیں بخشنے کے لیے، اور پھر تم سے نامہ خراب کرو تو پھر تم انسان نہیں، تم تو شیطان سے بھی غیر گزرے ہو۔ شیطان نے خدا کی محبت میں جن کو 360 دفعہ روے بیٹھ کے جدائی میں، اور آدمی ایک دفعہ بھی نہیں، جسے شرافت کا تاج پہنایا، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ خیر یہ لمبی بات ہوئی، تو 27 کو سب روزہ رکھیں اور سب روزہ یہاں کی کھولنے کھانا کھائیں، روزہ کھولنے اور چلے جائیں، بس۔ اور کیا کہوں، کہنا تو بہت چاہتا ہوں، میں تو کہتا نہیں تھکوں گا، لیکن شاید تم سنتے سنتے تھک جاؤ۔ خیر صلی علی النبی، اب تم روزے کی تیاری کرو، وہ اتوار کا دن بیٹھے گا مکے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم اپنے احکامات کو، اپنے فیصلے کو مکے کے ایام سے کرتے ہیں، مکے کے دنوں سے۔ تو آج یہاں 16 تاریخ تھی، تو مکے میں عرب کے علاقے میں 17 تاریخ تھی، کل کو یہاں 17 ہوگی، وہاں 18 ہوگی، تو مکے کے ایام سے ہمیں کام کرنا ہے۔ مکے کے ایام سے وہ رات آ رہی ہے، دوست سے دوست کی ملاقات، معراج کی رات، اس میں کیا الفاظ ہے؟ جو شخص اس رات میں کس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چغل خور کی، لگائی بجائی، ایک دو میں لڑائی کرائی، شراب پینے والے کی، زنا کار کی، جھوٹ بولنے والے کی،
دھوکہ دینے والے کی، اور جو ہمارے دین اسلام کے اندر کوئی چیز بڑھا دے یا گھٹا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اپنا خدا رسول اور ڈھونڈ لے۔ میرے پاس وہ آئے جو خدا کے کلام کو پسند کرتا ہو، جو رسول اللہ کے فرمان کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہو۔ ہم قرآن حدیث پر مرتے ہیں، اس سے باہر کا بدعت اور شرک اور کفر نفاق کو ہم دور جانتے ہیں، کھڑی کھڑی ہم ان کو کہتے ہیں، پیچھے نہیں کہتے۔ بس اب جتنے ہیں ہاتھ تمہارے اتنی بسم اللہ اتنے درود شریف پڑھو، 3 دفعہ قل اللہ پڑھو، میں بسم اللہ کی۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقۃ و فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تو پوری دنیا کے مسلمان جس نے تیرے محمد کی امت ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔